بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز حاضرین و سامعین، قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ کتاب لا ریب ہے جو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قیامت تک انسانوں کے درمیان موجود رہے گی۔ اس قرآن مجید کو ہر دور میں قابل فہم بنانے کے لیے ہر زبان میں اس کے تراجم ہوئے تاکہ لوگ قرآن فہمی کی منازل کو طے کر سکیں۔ بہت سے مترجمین نے قرآن مجید کے بیش بہا تراجم کیے۔ ان تراجم میں سے ایک خوبصورت ترجمہ جو قرآن مجید کی مقصدیت، معنویت، عصر حاضر کی اختصاریت اور جامعیت جو ہے اس کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے، اس ترجمہ قرآن کا نام ہے فیوز القرآن، اور اس کے مترجم ہیں ڈاکٹر حامد حسن سید بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ۔ ڈاکٹر سید حامد حسن بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی بڑے قرآن فہمی کے طالب علم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت نگار اور ماہر تعلیم تھے۔ ان کا ترجمہ فیوز القرآن عصر حاضر کے اندر اپنے بہت ساری خصوصیات اپنے اندر رکھتا ہے، جس میں انہوں نے آیات کے درمیان ربط کو بیان کیا ہے، صورتوں کے درمیان ربط کو بیان کیا ہے، اور اس کی ایک ایسی خوبصورت اور اشاری تفسیر کی ہے مختصر انداز میں کہ پڑھنے والا کسی بھی تفسیر سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اس کو پڑھ کر قرآن فہمی کی منازل کو طے کرنے کے راستے پہ گامزن ہو جاتا ہے۔ ہم نے اسی فیوز القرآن ترجمے کو لے کر اس سے ناظرین کو، سامعین کو اور قرآن سے محبت کرنے والوں کو اس کے قریب کرنے کے لیے سلسلے کا آغاز کیا۔ اس ترجمہ قرآن کی ریکارڈنگ کر کے ناظرین کے سامنے رکھی جائے، قرآن سے محبت کرنے والوں کے سامنے رکھی جائے، تاکہ وہ مختصر سے وقت میں قرآن فہمی کے اس راستے پہ چل سکیں۔ تو آئیے قرآن فہمی کے اس منفرد سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، جس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ نہ صرف قرآن مجید کا یہ ترجمہ سماعت کریں گے، بلکہ دور حاضر کی ٹیکنالوجی کے ذریعے ان آیات کے اندر آنے والے جو مضامین ہیں ان کو ہم انشاءاللہ ٹیکنالوجی کی مدد سے بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، تاکہ ایک مشاہداتی انداز میں اور ایک ویژنری جو انداز ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ایجادات ہیں ان سے جو دستیاب ذرائع ہیں ان کو بھی اس کے اندر استعمال کریں گے، تاکہ آج کا نوجوان طبقہ وہ بھی اس سے فیض یاب ہو سکے۔ تو آئیے قرآن مجید فرقان حمید کے فہم قرآن کے اس منفرد سلسلے کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، اس میں 1 رکوع اور 7 آیات ہیں۔ ڈاکٹر سید حامد حسن بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ جو بھی ترجمہ پیش کرتے ہیں اس سے پہلے اس صورت کا مختصر سا تعارف اور خلاصہ پیش کرتے ہیں، اس کے مضامین اور اس کے اندر جو ندرتیں ہیں، نادر پہلو ہیں، ان کو شروع میں ذکر کرتے ہیں۔ تو آئیے پہلے ہم ان کی زبانی، ان کے قلم سے جو موضوعات نکلے ہیں سورہ فاتحہ کے، ہم اس کا پہلے مطالعہ کرتے ہیں۔ سید حامد حسن بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی محتم بشان صورت سے قرآن پاک کا آغاز ہو رہا ہے، قرآن شروع ہوتا ہے۔ یہی صورت قرآن پاک کا خلاصہ ہے، یہی قرآن کے سربستہ راز کی کنجی ہے۔ اسی کو سب مثانی بھی کہتے ہیں، یعنی 7 آیتوں پہ مشتمل صورت جو بار بار دہرائی جاتی ہے، اور اسی کو الشفا بھی کہتے ہیں کہ یہ روحانی اور جسمانی امراض کا علاج ہے۔ ہر چند یہ ایک مختصر صورت ہے، لیکن حقائق و معارف سے لبریز ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو عبادت کرنا سکھائی ہے اور بتاتا ہے اللہ پاک کہ کیا مانگو اور کیسے مانگو۔ پہلی 3 آیات میں حمد کے آداب سکھائے گئے ہیں، چوتھی آیت میں عبد و معبود کا تعلق اور دعا کے استحقاق کی راہ دکھائی گئی ہے، اور آخر کی 3 آیات میں ایک مختصر لیکن نہایت جامع دعا عطا ہوئی ہے۔ وہ دعا جو تمام امور، تمام رموز، تمام کیفیات، تمام واردات، تمام معارف پر حاوی ہے۔ یہ دعا طلب ہدایت ہے، باقی اسی کی شرح ہے۔
ہدایت ہی وہ مختصر اور جامع لفظ ہے جو انسان کی جملہ تمناؤں اور کیفیات کا متحمل ہو سکتا ہے۔ اسی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام آئے، وحی اور کتب آسمانی کا سلسلہ قائم ہوا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہدایت کا ذکر فرمایا تو اپنے بندے کی توجہ کتاب سے اپنے مقبول بندوں کی طرف پھیر دی۔ یہ فرمایا کہ ان لوگوں کی راہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ اس لیے ہے کہ ہر دور میں طالب حق کی نظر صاحب کتاب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبعین پر ہی رہے، اور ان امور سے جو عقل کی الجھنوں پر مبنی ہیں انسان محفوظ رہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے موجود ہیں جو زبان حال و قال سے یہی راہ ہدایت دکھا رہے ہیں۔ جس کو ہدایت کی تمنا ہو ان کو دیکھے اور کتاب پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تمام تعریفیں قولی، فعلی، حالی اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ اس کی شان ربوبیت کا مظہر ہے۔ ہر نعمت اور ہر چیز اور ہر کیفیت کا عطا کرنے والا وہی ہے، خواہ بلا واسطہ عطا فرمائے یا بالواسطہ عطا فرمائے۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان نہایت رحم والا۔ جو تعلق خالق کو مخلوق سے ہے وہ رحمان میں ہے، اور جو مخصوص محبت کرنے والوں سے ہے وہ رحیم میں مضمر ہے۔ رحمان دنیا میں اور رحیم آخرت میں، ہر دو صیغے مبالغے پر دال ہیں۔ ہر دو جگہ اس کی رحمت کار فرما ہے، اس کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے۔ مالک یوم الدین، وہی روز جزا کا مالک ہے، تجلیات کے دن کا مالک ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اسی دن کے لیے ہے، وہی اللہ ہی اللہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے فرما بردار ہیں، تیری مدد کے خواستگار ہیں۔ اللہ کی رحمانیت و رحیمیت دیکھو کہ بندے کو سکھلا رہا ہے کہ تو جتلا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اپنی قابلیت ایمان کو بتلا، اسی کو تقویت دے۔ دونوں نعبد اور نستعین کا کیا صلہ مانگ؟ یہ مانگ اہدنا الصراط المستقیم، بتلا ہم کو سیدھی راہ، ہمیں سیدھی راہ دکھلا، اور چلا اپنی ذات کی محبت عطا فرما اور مشاہدے سے مشرف رکھ۔ اقوال، اعمال، احوال ہر ایک میں اسی سیدھی راہ پر قائم رکھ کہ نعمت پا کر پھر غضب میں نہ پڑے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا فضل اور انعام کیا، اور جو لوگ قبول شریعت کے ساتھ چلے، سلوک حقہ میں رہے، جمال نعمت باطن سے فیضیاب ہوئے، محمدیت میں آ گئے، یعنی یکسو ہو کر خدا کا نام لے کر خدا کے حکم پر چلتے رہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ تیرا غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ مغضوب سے عاصی اور ضالین سے بد عقیدہ نا واقف لوگ مراد ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔